یہ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں جن کی زندگیوں میں عبادت، للہیت، انابت، عاجزی، انکساری بہت نمایاں تھی۔ ہر صحابی معیار حق ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں لعن طعن کرنا، زبان درازی کرنا، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذین يسبون اصحابی فقولوا لعنة اللہ علی شرکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین، کائنات میں دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست منتخب فرمایا۔ ایک انبیاء کی جماعت ہے، دوسری صحابہ کی جماعت ہے۔ کوئی آدمی 1000 سال عبادت کر لے، محنت و مشقت کر لے، مجاہدہ کر لے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کسبی نہیں ہوتی بلکہ وہبی ہوتی ہے، عطائی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہزاروں سال عبادت کر لے، محنت و مشقت کر لے، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ پوری دنیا کے اولیاء اللہ کی ولایتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ حضرت بلال کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسی مقدس ترین جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی سے براہ راست اکتساب فیض کیا اور اللہ کے نبی سے انہوں نے علوم حاصل کیے، اور اللہ کے نبی نے ان حضرات کا تزکیہ نفس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے اس کائنات میں۔ تمام صحابہ یہ معیار حق ہیں، تمام صحابہ عدول ہیں۔ کسی صحابی پر طعن و تشنیع کرنا اور کسی صحابی کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنا یہ گمراہی کا سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی تم اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، منزل پا جاؤ گے۔ یہ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں جن کی زندگیوں میں عبادت، للہیت، انابت، عاجزی، انکساری بہت نمایاں تھی۔
ہر صحابی معیار حق ہے. کسی صحابی کے بارے میں لعن طعن کرنا، زبان درازی کرنا، یہ گمراہی کا سبب ہے. اپنے آپ کو خسران اور تباہی کی دعوت دینا ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کے بارے میں لعن طعن کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، پس تم یہ کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی آدمی پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے. ہاں اس کے عمل پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے. لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر، تمہاری برائی پر. تم نے حضرات صحابہ کے کرام سے متعلق جو زبان درازی کی ہے اور جو ہنگامہ تم نے مچایا ہے، اس شر پر اللہ کی لعنت ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الفاسقین. فسق پر لعنت ہے، جھوٹ پر لعنت ہے، کذب پر لعنت ہے. تو اس معلوم یہ ہوا کہ کسی شخص کے اوپر لعنت بھیجنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کسی عمل کے اوپر اور کسی کے شر کے اوپر لعنت بھیجی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام و منصب کو بہت اونچا بنایا ہے. تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں، گمگشتگان راہ کے لیے ہدایت ہیں، مینارہ نور ہیں. تمام صحابہ عادل ہیں. کسی پر شک و شبہ کی نظر سے دیکھنا یہ بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور کسی کے خلاف زبان درازی کرنا اپنے آپ کو تباہی اور خسران کی دعوت دینا ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، میرے انتقال کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوگا، ان کی رائے الگ الگ ہوگی، اس وقت صحابہ کا کیا حال ہوگا اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہوگا؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، یا محمد، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء. اے محمد، اچھی طریقے سے سن لیجئے، تمہارے ساتھی میرے نزدیک آسمان میں ستاروں کے مانند ہیں. ظاہر ہے آسمان میں جب ستارے ہوتے ہیں، جب وہ نکلتے ہیں، روشنی پھیلاتے ہیں، تو آسمان جاذب نظر دکھتا ہے، خوشنما دکھتا ہے، حسین دکھتا ہے. ہر ستارہ اپنے اپنے اعتبار سے روشنی پھیلا رہا ہے. کسی کی روشنی زیادہ ہے، کسی کی روشنی کم ہے، کوئی ستارہ قوی ہے، کوئی ستارہ کمزور ہے. اسی طرح حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں مرتبے کے اعتبار سے تفاوت ہے. کوئی اونچا درجے کا صحابی ہے، کوئی اس سے کم درجے کا، کوئی اس سے کم درجے کا، لیکن ہر صحابی ہدایت پر ہے. کسی کے خلاف زبان درازی کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اس
اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب صحابہ کی جب آراء مختلف ہو جائیں گی، ہر ایک کی رائے الگ الگ ہو جائے گی، اس زمانے میں اگر کوئی شخص کسی صحابی کی رائے کو اختیار کر لے اور اس پر عمل کر لے، وہ ہدایت پر ہے، وہ کامیاب ہے۔ اگر 4 صحابہ ہیں اور 4 صحابہ کی رائے الگ الگ ہیں، اگر کوئی آدمی کسی صحابی کی رائے کو اختیار کر لے اور کوئی کسی صحابی کی رائے کو اختیار کر لے تو ہر آدمی حق پر ہے، اور کسی صحابی کے خلاف زبان درازی کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو بہت ہی عظیم المرتبت بنایا ہے، بہت ہی اونچا ان کا مقام ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم عرضا من بعدی۔ اے اللہ کے بندو، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو اور صحابہ کے خلاف کچھ باتیں مت کہو، زبان درازی مت کرو، لان تان مت کرو، ہدف ملامت مت بناؤ۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے حضرات صحابہ سے محبت کیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے اس نے حضرات صحابہ سے محبت کیا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جس نے حضرات صحابہ سے بغض رکھا، عداوت رکھا، دشمنی رکھی، دل میں کدورت رکھا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے حضرات صحابہ سے بغض رکھا۔ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے حضرات صحابہ کو ایذا دیا، تکلیف پہنچایا، اس نے مجھے تکلیف پہنچایا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے تکلیف پہنچایا۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے اذیت دی، تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ وَمَنْ آذَى اللَّهُ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو پھر یاد رکھیے ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیں گے اور اس کا انجام برا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنا علم دیا اور یہ اکتساب فیض اللہ کے نبی سے حاصل کیے۔ یہ مقدس ترین جماعت ہے، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا، لان تان کرنا، زبان درازی کرنا کسی کے لیے بھی مناسب نہیں۔ ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی عادل ہے، انصاف پسند ہے، اور جن کی زندگیاں اللہ کی یاد میں، یاد خداوندی میں اور خشوع و خضوع میں، ذکر اللہ میں، تلاوت قرآن مجید میں گزرتی تھیں، اور ان صحابہ کے بارے میں آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابی ایسا کیے، وہ صحابی ایسا کیے، انہوں ایسا کیے، کسی کے خلاف زبان درازی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ سے سچی اور حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔